پرانی بستی کی تنگ اور کچی گلیوں میں جہاں شام ڈھلتے ہی چراغوں کی مندھم روشنی چھتوں پر اترتی اور مسجد کے مینار سے بلند ہوتی اذان کی آواز ہوا کے جھونکوں میں گھل کر ایک عجیب سکون بخش ماحول پیدا کرتی تھی۔ وہاں ایک پرانا سا مکان تھا۔ مکان کی دیواروں پر وقت کی تہ جمی ہوئی تھی اور دروازے پر ایک زنگ آلود کفل لٹکا رہتا۔ اسی مکان میں رہتا تھا ایک لڑکا جس کا نام تھا نعمان۔ نعمان کی پرورش غربتی کے آغوش میں ہوئی۔ اس کے والد یعقوب صاحب ایک بوڑھے جوتے بنانے والے تھے۔ کبھی ان کے ہاتھ کی کاریگری شہر میں مشہور تھی، مگر اب بڑھاپے اور لرزتی انگلیوں نے ان کے ہنر کو محدود کر دیا تھا۔ ماں صفیہ بیگم، جن کی آنکھیں دھندلا چکی تھی لیکن دل میں محبت کا چراغ ویسے ہی روشن تھا جیسے کبھی جوانی میں ہوتا تھا۔ نعمان کی پیدائش اس دن ہوئی تھی جب بستی میں بارش کے بعد زمین سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یعقوب صاحب نے کان میں اذان دی اور شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کیونکہ یہ ان کا پہلا بچہ تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ نعمان شروع سے ہی دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ جہاں بستی کے لڑکے گلیوں میں کانچ کی گولیاں کھیلتے یا ہوا میں پتنگ اڑاتے، وہاں نعمان اپنے باپ کے جوتے بنانے والے اوزاروں کو غور سے دیکھتا۔ وہ پوچھتا، ابو یہ سوئی چمڑے میں اتنی آسانی سے کیسے گھس جاتی ہے؟ یعقوب صاحب ہنس کر کہتے، بیٹا یہ سوئی نہیں، یہ صبر اور محبت ہے جو ہر چیز کو نرم بنا دیتی ہے۔ صفیہ بیگم کمر جھکا کر گھر کا کام سنبھالتی رہتی، لیکن اکثر ان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ جاتی۔ ماتھے کے سامنے پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جم جاتی۔ نعمان جو ابھی صرف 10 برس کا تھا یہ سب دیکھتا تو دل میں قرب محسوس کرتا۔ امی آپ تھک گئی ہیں، روٹی میں پکا لیتا ہوں۔ صفیہ بیگم مسکرا کر اسے روکتی، مگر اس کی آنکھوں میں محبت اور فکر دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن مغرب کی اذان کے وقت جب بستی پر اندھیرا اتر رہا تھا، نعمان اسکول سے گھر آیا۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، امی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ صفیہ بیگم نے مندھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس ذرا کمزوری ہے بیٹا، ابا کو مت بتانا، وہ فکر کریں گے۔ مگر نعمان بھلا کیسے چھپاتا؟ وہ دوڑا دوڑا دکان پر گیا اور یعقوب صاحب کو خبر دی۔ دونوں گھر لوٹے، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، یہ کمزوری ہے، دوا اور آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن دوا کے پیسے کہاں سے آتے؟ یعقوب صاحب کی جیب خالی تھی۔ اسی رات نعمان ماں کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صفیہ بیگم نے کہا، بیٹا آپ سو جاؤ، صبح اسکول ہے۔ مگر نعمان نے دھیرے سے کہا، امی جان جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی میں جاگ کر آپ کا خیال رکھوں گا۔ اسی لمحے اس نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ اسکول کے بعد وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ابا کے ساتھ کام کرے گا تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اگلے دن سے نعمان کی زندگی بدل گئی۔ وہ اسکول کے بعد دکان جاتا، ابا کو اوزار پکڑاتا، چمڑا کاٹتا، دھاگے پیروتا۔ یعقوب صاحب کی آنکھوں میں سکون اتر آتا۔ وہ کہتے، بیٹا تو میرا بازو ہے۔ رات کو وہ امی کے لیے پانی گرم کرتا، دوا دیتا اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا۔ صفیہ بیگم کے چہرے پر ایک روشنی اترتی۔ بیٹا تیری یہ خدمت اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ دعائیں دیتی۔ لیکن محلے کے لڑکے اسے تانے دیتے، نعمان تو گھر کا نوکر ہے۔ نعمان خاموش رہتا اور دل میں سوچتا، یہ میرے والدین ہیں، ان کی خدمت ہی میری سب سے بڑی عزت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ نعمان 15 برس کا ہو چکا تھا۔
گھر کی تنگی ابھی بھی باقی تھی، لیکن اس کی محنت سے تھوڑی سہولت آ گئی۔ ایک شام یعقوب صاحب ایک پرانا اخبار لے کر گھر آئے اور کہا، بیٹا دیکھو، شہر میں ایک نیا کارخانہ کھلا ہے، شاید وہاں کام مل جائے۔ نعمان نے اخبار پڑھا تو دل میں امید جاگی، لیکن صفیہ بیگم بولی، نہیں بیٹا، ابھی تعلیم پر دھیان دو، کام بعد میں بھی مل سکتا ہے۔ نعمان نے چپ چاپ دل میں فیصلہ کیا، میں پڑھائی بھی کروں گا اور کام بھی، تاکہ میرے والدین کو سکون ملے۔ اگلے دن وہ کارخانے کے مالک کے پاس پہنچا اور کہا، میں محنتی ہوں، شام کو آ کر کام کر سکتا ہوں۔ کارخانے کے مالک نے اس کی بات مان لی اور نعمان کو ایک چھوٹا سا کام دے دیا، چمڑے کے جوتے پیک کرنے کا۔ اب نعمان کی ڈیوٹی اور بھی سخت ہو گئی، صبح اسکول، دوپہر میں اپنے باپ کی دکان، شام کو کارخانہ اور رات کو گھر، جس میں تھکن سے ٹوٹ جاتا، لیکن والدین کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سب دکھ بھلا دیتا۔ ایک رات صفیہ بیگم نے اسے قریب بلایا اور کہا، بیٹا تو اتنی مشقت کیوں کرتا ہے؟ تیری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے۔ نعمان نے ماں کے ہاتھ چوم لیے اور دھیرے سے کہا، امی، آپ اور ابو نے مجھے پالا ہے، اب میری باری ہے۔ یہ وہ حسن سلوک ہے جس کا حکم قرآن دیتا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے دعا دی، اے اللہ، میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما۔ ایک دن کارخانے میں حادثہ ہو گیا۔ نعمان کام کر رہا تھا کہ اچانک مشین نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ چیخ نکل گئی۔ فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، چوٹ بڑی گہری ہے، کچھ دن آرام کرنا ہوگا۔ گھر لوٹ کر اس نے والدین کو سچ نہ بتایا، بس کہا کہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے، مگر صفیہ بیگم کی نظر ماں کی نظر تھی، سب سمجھ گئی اور رونے لگی۔ بیٹا، یہ سب ہماری وجہ سے ہے۔ نعمان نے فوراً کہا، نہیں امی، یہ اللہ کی رضا ہے، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ غم نہ کریں۔ اسی رات وہ درد میں تڑپتا رہا، مگر دل میں صبر تھا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں والدین کی خدمت جاری رکھ سکوں۔ چند دن بعد ہاتھ سنبھل گیا، مگر دل اور مضبوط ہو گیا۔ اب وہ اور زیادہ احتیاط سے کام کرنے لگا، دکان پر نئے گراہک لاتا، ماں کے لیے بازار سے پھل خرید کر لاتا، پڑوسی تعریف کرتے، نعمان جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ لیکن نعمان دل ہی دل میں کہتا، یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ ایک شام جب وہ مسجد سے لوٹ کر آیا تو سنا ماں باپ بات کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم کہہ رہی تھی، یعقوب، اب تو نعمان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نعمان نے یہ بات سنی تو دل دھڑک اٹھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی، ابھی نہیں، پہلے آپ دونوں کی راحت ضروری ہے۔ یعقوب صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا، زندگی رکی نہیں رہتی۔ بستی کی گلیاں اب بھی وہی تھی، تنگ اور دھول سے بھری، مگر ہر شام جب مسجد کی اذان گونجتی تو دل کو سکون ملتا۔ نعمان کی زندگی بھی ایک معمول میں آ گئی تھی، صبح اسکول، دوپہر دکان، شام کو کارخانہ۔ ہاتھ کا زخم تو بھر گیا تھا، مگر دل میں والدین کی فکر اور بڑھ گئی تھی۔ یعقوب صاحب کی کمر مزید جھک گئی تھی اور صفیہ بیگم کی بینائی دھندلا رہی تھی، مگر چہروں پر مسکان تھی جو نعمان کی خدمت کا انعام تھی۔ ایک روز شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا اور مغرب کی اذان فضا میں بکھر رہی تھی، نعمان کارخانے سے واپس آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے بوجھل تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ راستے میں پرانا بازار آتا تھا، جہاں پرانی کتابوں کی دکانیں، چائے کی خوشبو اور مسالوں کی مہک ہوا میں بسی ہوتی تھی۔ نعمان نے سوچا، چلو ماں کے لیے کچھ امرود لے لوں۔ وہ ایک ریڑھی پر رکا ہی تھا کہ اچانک ایک مانوس سی آواز سنائی دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ نعمان نے پلٹ کر دیکھا، ایک بزرگ مولوی رحمت اللہ صاحب ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے بیٹھے تھے۔ سفید داڑھی ان کے چہرے پر نور ڈال رہی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔
جیسے وہ دلوں کو پڑھ سکتے ہوں۔ نعمان نے ادب سے کہا، السلام علیکم حضور، آپ نے مجھے بلایا؟ مولوی صاحب مسکرائے، ہاں بیٹا، میں تجھے روز یہاں سے گزرتے دیکھتا ہوں، تیرے چہرے پر محنت اور صبر کی جھلک ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام نعمان ہے۔ مولوی صاحب نے اس پر گہری نظر ڈالی اور بولے، تو وہی ہے نا جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے؟ نعمان چونک گیا، آپ کو کیسے معلوم؟ مولوی صاحب ہنس دیے اور کہا، بیٹا، یہ محلہ بہت چھوٹا ہے، نیک عمل کی خبر چھپتی نہیں۔ میں نے سنا ہے تو اپنے والدین کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ نعمان نے نظریں جھکا لی، یہ میرا فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بیٹا تیرا یہی جذبہ تجھے بہت آگے تک لے کر جائے گا، لیکن میری بات غور سے سنو، میں تجھ سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک پرانی کتاب کھولی جس میں قرآنی آیت اور حدیث درج تھی، زندگی میں خدمت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ اب ایک موقع تیرے سامنے آنے والا ہے جو تیری تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر اور ہمت کی ضرورت ہوگی۔ نعمان نے حیرت سے پوچھا، مولوی صاحب وہ موقع کیا ہے؟ مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا، شہر کے باہر ایک بڑا تاجر حاجی بشیر الدین اپنا کاروبار بڑھا رہا ہے۔ وہ ایسے نوجوان کی تلاش میں ہے جو محنتی، ایماندار اور والدین کا فرما بردار ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ موقع تیرے لیے ہے۔ مولوی رحمت اللہ نے کہا، میں نے حاجی بشیر الدین کو تیرے بارے میں بتایا ہے، وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن بیٹا یہ کام آسان نہیں۔ حاجی صاحب کا کاروبار بڑا ہے اور وہ صرف ایسے ہی نوجوان کو چنیں گے جو ان کے بھروسے پر پورا اترے۔ یہ سن کر نعمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف یہ موقع اس کی زندگی بدل سکتا تھا، دوسری طرف وہ سوچنے لگا، اگر میں یہ ذمہ داری لوں تو والدین کی خدمت کیسے کروں گا؟ اسی رات جب وہ گھر آیا تو چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ صفیہ بیگم نے پوچھا، بیٹا کیوں فکر مند ہو؟ نعمان نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر یعقوب صاحب نے کہا، بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے، جا کر حاجی بشیر سے ملو، مگر یاد رکھو والدین کو کبھی مت بھولنا۔ ماں نے بھی حوصلہ دیا، بیٹا تو ہماری دعاؤں کا پھل ہے، جا اللہ پر بھروسہ رکھ۔ نعمان نے حامی تو بھر لی، لیکن دل میں ڈر ابھی بھی قائم تھا، کیا وہ اس نئے امتحان کو والدین کی خدمت کے ساتھ نبھا پائے گا؟ اگلے دن وہ شہر کے سب سے بڑے بازار میں حاجی بشیر کے دفتر گیا۔ وہاں چمکتی دکانیں تھی۔ حاجی بشیر ایک روبدار مگر نرم دل انسان تھے۔ ان کی باتوں میں وزن اور آنکھوں میں باریک بینی چھلکتی تھی۔ انہوں نے نعمان کو دیکھتے ہی کہا، بیٹا سنا ہے تو پڑھائی بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے اور والدین کی خدمت بھی، یہ سب کیسے کر لیتا ہے؟ نعمان نے ادب سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، میری والدین نے مجھے صبر اور قربانی سکھائی ہے، میں تو صرف ان کی محنت کا قرض چکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حاجی بشیر مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تجھے ایک موقع دوں گا، میرا کپڑوں کا کاروبار ہے، تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اپنے والدین کو وقت دینا، اگر انہیں بھول گیا تو میرا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ نعمان نے کہا، میں کوشش کروں گا، لیکن امی اور ابا کی خدمت میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ یہ سن کر حاجی بشیر خوش ہوئے، بیٹا یہی بات مجھے پسند آئی، کل سے کام شروع کر دینا۔ نعمان گھر آیا اور والدین کو خوشخبری دی۔ دونوں بڑے خوش ہوئے، مگر ماں نے نصیحت کی، بیٹا یہ موقع بڑا ہے، مگر اپنے دل کو صاف رکھنا، دنیا کی چمک میں مت کھو جانا۔ اگلے دن نعمان نے کام شروع کیا۔ حاجی بشیر کا گودام شہر کے باہر تھا، وہاں سے اسے کپڑے چھانٹنے، حساب رکھنے اور گراہکوں سے بات کرنے کی ذمہ داری ملی۔ اس کا یہ پہلا دن تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھا،
امی کے لیے چائے بنائی، ابا کو دکان پر چھوڑا اور پھر گودام پہنچا۔ وہاں کا ماحول سخت تھا، مزدور تیزی سے کام کرتے اور حاجی بشیر ہر چیز پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ نعمان نے پوری دیانتداری سے کام شروع کیا۔ کچھ دنوں میں اس کی محنت اور ایمانداری سب کو نظر آنے لگی۔ حاجی بشیر خوش تھے، مگر ایک دن اچانک ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گودام سے کچھ کپڑے غائب تھے اور الزام نعمان پر آیا۔ حاجی بشیر نے سخت لہجے میں پوچھا، نعمان، یہ کپڑے کہاں گئے؟ نعمان ایک دم گھبرا سا گیا۔ حاجی صاحب، میں نے سب حساب رکھا ہے، میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ لیکن گودام کا مینیجر، جو نعمان کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، وہ بولا، حاجی صاحب، یہ نیا لڑکا ہے، شاید اسی سے کوئی غلطی ہوئی۔ نعمان کا دل ڈوب گیا۔ وہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ اسی رات وہ بہت اداس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ نعمان نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ یعقوب صاحب نے کہا، بیٹا، سچ کے ساتھ رہو، اللہ حق کو ضرور ظاہر کرے گا۔ اگلے دن نعمان نے حاجی بشیر سے کہا، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ وہ رات بھر حساب کی کتابیں دیکھتا رہا۔ آخر کار اسے ثبوت ملا کہ کپڑوں کی گڑبڑ مینیجر کی غلطی یا بد دیانتی سے ہوئی تھی۔ نعمان نے وہ ثبوت حاجی بشیر کو دکھائے۔ حاجی بشیر نے مینیجر کو بلایا اور پوچھ گچھ کی۔ آخر کار مینیجر نے اپنی غلطی قبول کر لی۔ حاجی بشیر نے نعمان کی تعریف کی، بیٹا، تیرا صبر اور ایمانداری ہی تیری اصلی طاقت ہے، آج سے تو میرے اعتماد کے قابل ہے۔ شہر کی صبح وہی تھی، مسجد کے اذان کی گونج، گلیوں میں بچوں کی ہنسی اور چائے کی ریڑھیوں کی خوشبو، مگر نعمان کی زندگی اب ویسی نہیں رہی۔ حاجی بشیر کے کاروبار میں اس کی محنت اور سچائی نے اسے ایک خاص مقام دلایا تھا۔ اب وہ صرف گودام کا کام نہیں کرتا تھا، بلکہ بڑے بڑے گراہکوں سے ملنے اور ضروری فیصلوں میں بھی شامل ہونے لگا۔ لیکن یہ نئی منزل اپنے ساتھ نئے امتحان بھی لے کر آئی۔ نعمان روز صبح اپنی ماں صفیہ بیگم کو دوا دیتا اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتا۔ ماں کی آنکھوں میں اب پہلے سے زیادہ سکون اور روشنی جھلکنے لگی تھی، مگر ان کی صحت ابھی بھی کمزور تھی۔ دوسری طرف اس کے والد یعقوب صاحب کی کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ نعمان اکثر رات کو دعا مانگتا، اے میرے پروردگار، مجھے مزید ہمت دے تاکہ میں اپنے والدین کے خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑوں۔ ایک دن حاجی بشیر الدین نے اسے اپنے دفتر بلایا اور کہا، بیٹا، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تیری محنت اور سچائی سے خوش ہوں، اب میں تجھے ایک بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ نعمان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جی حاجی صاحب، آپ حکم کیجئے۔ حاجی بشیر نے بتایا کہ ان کا کاروبار اب شہر سے باہر تک پھیل رہا ہے۔ ایک بڑی کھیپ دوسرے شہر بھیجنی تھی، جس کی نگرانی نعمان کو کرنی تھی۔ یہ کھیپ قیمتی ہے اور مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہ سن کر نعمان کا دل خوشی سے بھر گیا، مگر ساتھ ہی ڈر بھی تھا۔ اس نے کبھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی، مگر پھر بھی اس نے حامی بھر لی اور تیاری شروع کر دی۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، کپڑوں کی کوالٹی جانچی، کھاتوں کو درست کیا اور مال کو ٹرک میں لدوانے کا انتظام کیا۔ لیکن گودام میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نعمان کی ترقی برداشت نہیں تھی، خاص طور پر فراز، جو گودام کا پرانا نگران تھا۔ فراز وہی شخص تھا جس کی غلطی نعمان نے پہلے بے نقاب کی تھی۔ اب وہ جلنے اور حسد میں بدلے کا سوچ رہا تھا۔ ایک رات جب مال تیار ہو رہا تھا تو فراز نے چپکے سے کچھ گڑھڑیوں میں ناقص کپڑے ملا دیے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب سامان گراہک تک پہنچے گا تو الزام نعمان پر آئے گا اور حاجی بشیر کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ نعمان کو اس سازش کا ذرا بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا اور ہر گٹھڑی کو جانچنے کی کوشش کی، لیکن فراز نے بہت چالاکی سے یہ سب کیا تھا۔ کھیپ روانہ ہو گئی۔ اگلے دن حاجی بشیر نے نعمان کو بلایا اور کہا، بیٹا، تو نے میرا نام روشن کیا ہے،
نعمان نے عاجزی سے جواب دیا، یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ لیکن کچھ دن بعد گراہک کی طرف سے سخت شکایت آئی، یہ کیا بھیجا ہے؟ آدھا مال خراب ہے۔ یہ سنتے ہی حاجی بشیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نعمان کو فوراً بلا کر کہا، نعمان یہ سب کیا ہے؟ تو نے تو سامان چیک کیا تھا۔ نعمان کے قدم جیسے زمین میں دھنس سے گئے۔ حاجی صاحب میں نے ہر گٹھڑی چیک کی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ فراز نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکا نیا ہے، شاید جلدی میں کچھ بھول گیا۔ نعمان کا دل ٹوٹ گیا لیکن وہ خاموش نہ رہا۔ حاجی صاحب مجھے موقع دیجئے، میں سچ سامنے لاؤں گا۔ حاجی بشیر نے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، 3 دن کا وقت ہے، اگر ثابت نہ کیا تو میرا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی رات نعمان اداس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ نعمان نے ساری بات بتائی۔ یعقوب صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، بیٹا حوصلہ رکھ، سچ کبھی نہیں چھپتا۔ صفیہ بیگم نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر نعمان نے سر جھکایا اور دعا کی، یا رب سچ میرے سامنے کر دے۔ اگلے دن اس نے گودام کے ہر کونے کا جائزہ لینا شروع کیا، پرانے ریکارڈ دیکھے اور ہر مزدور سے بات کی۔ آخر کار اسے عبدالرؤف چاچا ملے جو کئی سالوں سے گودام میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا فراز کا ماضی صاف نہیں، وہ پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا ہے۔ نعمان نے عبدالرؤف چاچا کی مدد سے پرانی گٹھڑیوں کو کھولا اور کچھ ثبوت حاصل کیے۔ اسے پتہ چلا کہ خراب کپڑے وہی تھے جو خاص طور پر فراز نے پہلے دن لائے تھے۔ نعمان نے فوراً یہ ثبوت حاجی بشیر کو دکھائے۔ انہوں نے فراز کو بلایا اور سختی سے سوال کیا۔ پہلے تو فراز مکر گیا مگر ثبوت کے آگے جھکنا پڑا۔ اس نے مان لیا کہ سب کچھ حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ حاجی بشیر نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا اور نعمان کو شاباشی دی، بیٹا تو نے میری عزت بچائی، اب سے تو میرے کاروبار کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ لیکن یہ کامیابی آسان نہیں تھی۔ گودام میں کچھ لوگ جو فراز کے دوست تھے نعمان کو پسند نہ کرنے لگے۔ وہ سرگوشی میں کہتے، دیکھو یہ نیا لڑکا سب پر چھا گیا، اتنا چالاک ہے۔ نعمان نے یہ سب سنا مگر نظر انداز کر دیا۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے سچائی کے راستے پر قائم رکھ۔ لیکن دل میں ایک نئی گھبراہٹ بھی تھی، کیا یہ لوگ پھر کوئی چال چلیں گے؟ کیا وہ ہمیشہ اپنے بزرگ کا بھروسہ قائم رکھ پائے گا؟ گھر لوٹ کر نعمان نے اپنی ماں صفیہ بیگم اور والد یعقوب صاحب کو ساری بات بتائی۔ صفیہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا دنیا میں حسد اور برائی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن تو اپنا راستہ سیدھا رکھ، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ نعمان نے سر جھکا کر دل میں کہا، جی مجھے اپنے والدین کے خدمت اور اپنی ایمانداری پر ڈٹا رہنا ہے۔ شہر کی گلیاں اب بھی وہی تھی مگر نعمان کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ حاجی بشیر کے کاروبار میں اس کی محنت اور دیانت نے اسے ایک مضبوط مقام دلایا تھا۔ فراز کی سازش ناکام ہونے کے بعد نعمان کا یقین اور بڑھ گیا کہ صبر اور سچائی کی راہ کٹھن سہی مگر اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ لیکن زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، ایک ایسا امتحان جو نہ صرف نعمان کے حوصلے کو پرکھے گا بلکہ والدین کی محبت کے تقاضے بھی دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ ایک سرد صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا اور مسجد کی اذان فضا میں گونج رہی تھی۔ نعمان اپنی ماں کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ پچھلے دنوں سے صفیہ بیگم کی طبیعت اور بھی بگڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی مندھم ہو گئی تھی کہ وہ مشکل سے چیزوں کو پہچان پاتی تھی۔ یعقوب صاحب کی کمر کا درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنی دکان تک بھی جا نہیں سکتے تھے۔ نعمان نے حاجی بشیر سے چند دنوں کی رخصتی مانگی تاکہ اپنی والدین کی بہتر خدمت کر سکے۔ حاجی بشیر نے خوش دلی سے رخصتی دی اور کچھ پیسے بھی دیتے ہوئے کہا، بیٹا
یہ اپنی ماں باپ کی دوا پر خرچ کر۔ اس دن نعمان اپنی ماں کو حکیم اور ڈاکٹر دونوں کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، نعمان، تمہاری والدہ کی آنکھوں کی روشنی بچانے کے لیے آپریشن ضروری ہے، لیکن یہ علاج مہنگا ہے۔ نعمان نے گھبرا کر پوچھا، کتنا خرچ آئے گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، کم از کم 1,00,000 روپے تو ضرور چاہیے۔ یہ سن کر نعمان کے دل پر بوجھ آ گیا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی، والد کی دکان کی بچت اور حاجی بشیر کی دی ہوئی رقم کو جوڑا، مگر آدھی سے بھی کم رقم اکٹھی ہو سکی۔ گھر واپس آ کر اس نے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہوں، لیکن صفیہ بیگم نے بیٹے کے چہرے سے درد پڑھ لیا۔ بیٹا، تو اداس کیوں ہے؟ مجھے سچ بتا۔ نعمان نے نم آنکھوں کے ساتھ سب کچھ کہہ دیا۔ یعقوب صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھ، تو نے ہمیشہ خدمت کی ہے، یقیناً اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ نعمان نے حوصلہ دکھانے کی کوشش کی، مگر دل میں طوفان تھا۔ وہ بار بار دعا کرتا، یا رب، میں نے صرف تیری رضا کے لیے والدین کی خدمت کی ہے، اب میری ماں کو صحت عطا فرما۔ اگلے دن وہ حاجی بشیر کے پاس گیا اور ساری بات کہہ سنائی۔ حاجی بشیر نے کہا، بیٹا، تو میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، لیکن اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنے میں مجھے بھی وقت لگے گا۔ نعمان نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن وقت کم تھا۔ والدہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ اسی رات نعمان مسجد گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دل سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے والدین میری دنیا ہیں، ان کی خدمت میرا سب سے بڑا فرض ہے، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ کہتے ہیں جب دل سے دعا کی جائے تو دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ اگلے دن ایک بزرگ عالم دین قاری رفیق صاحب اپنے ساتھ ایک معزز شخصیت مولانا عزیز الدین کو لے کر نعمان کے گھر آئے۔ قاری رفیق نے کہا، یہ مولانا عزیز ہیں، شہر کے نیک اور صاحب دل انسان، انہیں تیری خدمت گزاری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مولانا عزیز نے نعمان کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے سنا ہے تو اپنے والدین کا سہارا ہے، میں تیری ماں کے علاج کا سارا خرچ اٹھاؤں گا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ان کے قدم چھونے چاہے، مگر مولانا عزیز نے روک دیا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، تو نے خدمت کی، اللہ نے تجھے نواز دیا۔ مولانا عزیز نے نہ صرف آپریشن کا خرچ دیا، بلکہ یعقوب صاحب کے لیے بھی نئے اوزار دلوائے تاکہ وہ دوبارہ دکان چلا سکیں۔ چند دن بعد آپریشن ہوا اور اللہ کے فضل سے کامیاب رہا۔ آہستہ آہستہ صفیہ بیگم کی بینائی واپس آنے لگی اور یعقوب صاحب کی دکان پھر سے چل پڑی۔ نعمان نے بھی حاجی بشیر کے کاروبار میں مزید محنت کی۔ جلد ہی اسے گودام کا منتظم بنا دیا گیا۔ اس کی دیانت اور صبر کی مثال پورے شہر میں دی جانے لگی۔ لوگ دعائیں دیتے، اللہ ہر ماں باپ کو ایسا بیٹا دے جیسا نعمان ہے۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا۔ نعمان اپنے والدین کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا۔ صفیہ بیگم نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، تو نے ہمیں دنیا کی ہر خوشی دی۔ یعقوب صاحب نے کہا، نعمان، تیرا حسن سلوک اللہ کو پسند آیا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تیری ہوگی۔ نعمان نے مسکرا کر کہا، امی، ابا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یوں نعمان کی کہانی ایک خوبصورت انجام تک پہنچی۔ اس نے نہ صرف اپنے والدین کی خدمت کی، بلکہ صبر اور ایمانداری سے یہ ثابت کر دیا کہ محبت اور فرض کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کا اجر بے شمار ہے۔ شہر کے لوگ اکثر کہا کرتے، نعمان وہ نوجوان ہے جس نے والدین کے خدمت سے اللہ کی رحمت پائی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔